بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بعض ان مسلمانوں کی کمزوری کو بیان کیا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے اس آئی ہوئی آزمائش کو دیکھ کر کہ جو اللہ اپنے بندوں پر خاص طور پر جب اس کے پیغمبر اس کا پیغام لے کر آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ آزمائش آتی ہے، اس کو دیکھ کے وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اس بات کا گویا کہ تقاضا کیا کہ یہ آزمائش ختم ہو جائے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے جب ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لا کر اپنے وفاداری کا ثبوت دے دیا ہے تو اب مزید آزمائش کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ امتحان، ابتلا اور آزمائش اللہ کا قانون اور طریقہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو مخلص ہیں اور کون ہے کہ جو کھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان اپنے عمل اور رویے ہی سے واضح کرتا ہے کہ وہ کیا واقعی اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہے یا وہ جھوٹ موٹ میں دعویٰ کیے ہوئے۔ یہ بات واضح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخی طور پر بہت سے پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ واضح کیا کہ ان کے ہاں بھی معاملہ بالکل یہی تھا۔ اللہ نے ان کو بھی آزمایا اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو بھی آزمایا۔ یہ وہ اللہ کی سنت ہے کہ جو جب بھی کوئی پیغمبر آتے ہیں تو ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ لازماً اللہ کی طرف سے آزمائش کی صورت میں وہ سامنے آتی ہے۔ باقی انسان پیغمبروں کے زمانوں کے علاوہ وہ ظاہر ہے کہ اسی کی روشنی پہ پھر سمجھ لیں کہ ان کے معاملات کیسے ہیں۔ یعنی پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتے ہیں، بعضوں کو شکر کے امتحان سے، بعضوں کو صبر کے امتحان سے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبر و شکر دونوں کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن وہ خاص مخصوص امتحان کہ جو پیغمبروں کے زمانے میں پیغمبروں کو اور ان کے ساتھیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس سے گزرنا ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ یعنی اس بات کا انکار نہیں ہے کہ بعد کے زمانے کے لوگوں میں سے بھی بعض اس طرح کی آزمائشوں سے گزریں، لیکن بالعموم اللہ کا طریقہ یہ نہیں۔ اب یہ بات واضح کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو پچھلے پیغمبروں نے جن لوگوں کو خطاب کیا اور جن لوگوں کو اب اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں قرآن مجید کے پیغام کے ذریعے سے، یہ لوگ جس چیز کو مان رہے ہیں، جو نظریہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ اس قدر بودا، کمزور، ناقابل فہم اور انسان کے لیے غیر موزوں ہے کہ اس کو اختیار کرنے والے گویا کہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا مضمون بار بار سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت جہاں ایک جانب انسانی عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے، وہاں دوسری جانب وہ لوگ کہ جو اس دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے پاس کہنے کو پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ وہ کہتے اور پیش کرتے ہیں وہ بالکل بیکار، بودی
اور باطل باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا بنائے اور اولیاء کارساز، کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر بنایا، یعنی مکڑی کے گھر کی مانند ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے بودا گھر مکڑی کا گھر، یعنی گھروں میں سب سے کمزور نحیف مکڑی کا گھر ہوتا ہے، وہ مکڑی کا گھر جس کو مکڑی کا جالا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ یہ جانتے، یعنی یہ مشرک، یہ اللہ کے پیغام کے انکار کرنے والے لوگ جن سہاروں کو اپنا اصل بنیاد بنا کر جی رہے ہیں، اور جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے پیغام کو اہمیت دینے سے گریز کر رہے ہیں، اے کاش کہ انہیں یہ بات معلوم ہو کہ ان کے یہ سہارے اتنے کمزور اور بودے ہیں جیسے کہ مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جب قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا، یعنی قیامت کو وہ کبھی انکار کرتے تھے، اگر مانتے بھی تھے تو ایسے ہی مانتے تھے کہ اگر کوئی حساب کتاب ہوگا تو ہم بچا لیے جائیں گے اپنے ان معبودوں کے ذریعے سے جن کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو اپنا کارساز، کام میں آنے والے لوگ مانتے ہیں، جن کے بھروسے پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ کسی کام نہیں آئیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نہایت کمزور ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ خوب جانتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں، جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، وہ ان کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ فرمایا کہ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں، حساب کتاب میں، یہ جو ان کے بت وہ ہیں، معبود ہیں، یہ ان کے کام آئیں گے۔ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اثر و رسوخ ایسا ہے کہ وہ مؤثر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، اس کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، اور وہ الحکیم ہے۔ وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز طے کرے کہ جو حکمت، عدل، انصاف کے خلاف ہے؟ تو یہ جس بنیاد پر کھڑے ہیں، بنیاد نہایت ہی کمزوری بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں کہ ہم لوگوں کے سمجھ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر اس کو نہیں سمجھتے سوائے وہ لوگ کہ جو علم والے۔ یعنی ہم نے اگر مکڑی کے گھر کی مثال پیش کی ہے، تو یہ مثال بھی ہم نے اس لیے پیش کی ہے تاکہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ لے۔ اور یہاں یہ بات بیان کر کے کہ اس کو سمجھ تو وہی سکیں گے کہ جو علم والے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے نزدیک عالم کون ہے۔ اللہ کے نزدیک عالم وہی ہے جو اللہ کی ان نشانیوں سے کہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جو انسان کی اپنی شخصیت کے اندر موجود ہیں، ان سے، ان کے حقائق کے ذریعے سے ان سچائیوں تک پہنچے کہ جو سچائیاں ہر اچھے انسان کے اندر موجود ہیں۔ یعنی انسان کو
یہ جو اس کے خارج کی دنیا میں جو نشانیاں اللہ نے پھیلائی ہوئی ہیں آسمانوں میں، زمین میں، اور جو انسان کی فطرت اس نے جیسے بنائی ہے، جو لوگ ان پر غور کر کے اصل حقیقت تک پہنچتے ہیں، یعنی اللہ کی پہچان، آخرت کا حق ہونا، سچ ہونا، انسان کے اندر کی اخلاقیات کا اللہ کے لیے پسندیدہ اور مطلوب ہونا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے نتیجے میں انسان کے لیے کامیابی حاصل کرنے کا ایک واضح امکان ہونا، یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کو جب انسان ایک مرتبہ سمجھ لیتا ہے تو وہ قرآن مجید کے بقول، قرآن مجید کے بیان کے مطابق وہ عالم ہوتا ہے، وہ ہے کہ جو حقیقی علم رکھتا ہے۔ رہے وہ لوگ کہ جو اپنے عقل سے، اپنے تجربات سے، اپنی آبزرویشن سے دنیا کے کام نکالتے ہیں، بس وہ دنیا بنا رہے ہیں، لیکن وہ حقیقی عالم نہیں، اس لیے کہ ان کی پہنچ اس اصل مقصد کی طرف نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، انسان کو بنایا، اور انسان سے یہ توقع رکھی کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے گا۔ فرمایا کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا برحق، یعنی اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کارخانہ بیکار اور عبث نہیں ہو سکتا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، آسمان اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ کہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نتیجے پر پہنچ کر وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل، بیکار، عبث نہیں پیدا کیا، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو، جس کائنات کو تم دیکھتے ہو، جس کے بارے میں تمہیں آئے دن اور نت نئی خبریں مل رہی ہیں، یہ کیا تم سمجھتے ہو اس سب کے بعد بیکار ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، یعنی ایک مقصد کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کی، بڑی نشانیاں جو ماننے والے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اس پوری دنیا میں، یعنی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی جو کچھ بنایا ہے، جیسے اس نے ڈیزائن کیا ہے، اس میں بڑی ایویڈنسز، بڑی نشانیاں ہیں جن سے کہ انسان متوجہ ہوتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ پڑھیے وہ جو وحی کی گئی ہے آپ پر کتاب میں سے، اور نماز کا اہتمام کریں۔ پڑھیے، پڑھتے رہیے، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہو تو اس کو دیکھ کے آپ پڑھیں تو پڑھنا ہوگا، یعنی ہم جب مثال کے طور پر قرآن مجید پڑھتے ہیں نماز میں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ
اپنے حافظے سے پڑھتے ہیں تو یہ اسی معنی میں کہا گیا ہے، اور یہ اس پہلو سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کر دی، اللہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا، یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ گریز کر رہے ہیں، چھوڑیں، یعنی ان پر اپنی جان ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھیے وہ جو وحی کی گئی آپ پر کتاب میں سے کتاب کی شکل میں، اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کیجیے، یعنی آپ کے لیے یہی اصل میں وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ کے پیغام پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جس میں انسان دور ہو جاتا ہے اللہ سے، آخرت کے تصور سے، ڈسٹریکشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کے آگے 5 وقت جھکنا ہے جو انسان کو بار بار صحیح راستے پر لاتا ہے۔ یہی تلقین اللہ تعالیٰ نے کی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بات پہنچا دیں، اس کے بعد اگر آپ کو منفی رد عمل ملتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس سے آپ مایوس نہ ہو، آپ اللہ کا کلام پڑھیں اور نماز کا اہتمام کریں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحش کاموں سے اور منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے 5 وقت اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو جواب دہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ آپ کو اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے نتیجے میں، قرآن مجید پڑھنے کے نتیجے میں فرشتہ بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کو جس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے وہ امتحان ہے ہی اس نوعیت کا، اس میں اس کو امتحانات، آزمائشیں آئیں گی باہر سے بھی اور اندر سے بھی۔ یعنی یہ بھی ہوگا کہ لوگ ستائیں گے، لوگوں کی طرف سے ٹیمپٹیشنز ہوں گی، اور یہ بھی ہوگا کہ نفس انسان کو متاثر کرے گا، برائی کی طرف کھینچے گا، اور ظاہر ہے کہ شیطان اس کے اس اکساہٹ میں، میلان میں اور مزید ایک کردار ادا کرے گا۔ اس میں اللہ کی طرف سے جو ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اس کی یاد ہے، وہ اس کا کلام ہے، وہ اس کے آگے جھکنا ہے، نماز ہے۔ فرمایا کہ یہ نماز ہے کہ جو روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ یعنی بار بار ریمائنڈ کرا کر۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو جس حد تک ممکن ہو مؤثر بنائیں، یعنی ان کو ایسے ادا کریں کہ ان کی ادائیگی میں ہمارے اندر احساس زندہ و بیدار رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے مفہوم کو ہم سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت ممکن ہوتا ہے، لیکن انسان کو بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دن میں 5 نمازوں میں نہیں،
تو 2-3 میں تو کرے، جب اس کے اوپر کوئی غیر معمولی دباؤ نہ ہو، پریشر نہ ہو۔ دوسری یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو اس طرح سے ڈیزائن کر کے ہمیں دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہ ہم عربی زبان میں جو کچھ پڑھنا ہم پر لازم کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اس سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ یعنی لازم چیزیں تو 5 ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا ایک حصہ، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ باقی تو یہ ہمارے لیے اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس یہ غیر معمولی ایک اپرچونٹی موجود ہے اور انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اور 5 وقت جھکتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جھکتا ہے اور اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو؟ اور پھر اگر وہ عمل بھی کرے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ احسان کو بیان کرتے ہوئے، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھتے ہو، دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ نماز کو ہمیں مؤثر بنانا ہے۔ جب انسان کی نماز مؤثر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر انسان سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے، ورنہ دنیا کی زندگی کو ڈیزائن ہی اللہ نے ایسے کیا ہے کہ وہ ایک امتحان، آزمائش بنے۔ فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو سوائے اس طریقے کے کہ جو بہترین ہے، اچھا ہے۔ مکی سورہ ہے، مکے میں اگرچہ کہ اصل مخاطبین مشرکین تھے، مگر دعوت پھیل رہی تھی، دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہو رہا تھا۔ چنانچہ اہل کتاب آتے اور وہ بات چیت کرتے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ دیکھو جب ان سے بات کرو تو بس اس طریقے سے گفتگو کرو کہ جو اچھا طریقہ ہے۔ وہ بحث ہو مباحثہ جس میں تم کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہو، اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہو، اس کو اختیار نہ کرو۔ وہ مناظرہ نہ کرو کہ جس کا مقصد دوسرے کی بات کو نہ سمجھنا ہے، نہ حق کو جاننا ہے، بلکہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنا ہے۔ اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اہل کتاب سے اگر گفتگو کا موقع ہو تو ان سے وہ بات کرو کہ جو بہترین ہے۔ الا الذین ظلموا منهم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرنے والا ہے، بدتمیزی کرنے والا ہے، جس سے گفتگو کر کے معلوم ہو کہ یہ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان سے آپ گریز کر سکتے ہیں، یعنی ٹال دیں، ان کے ساتھ پھر زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحثوں کو ایسا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ یعنی دلائل کا تبادلہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسے ہو کہ آپ کسی کی انا کو مجروح نہ کریں، بلکہ حکمت کے ساتھ بات کریں۔ وہ بات کہ جو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ اصل میں اسی کی تشریح۔ وہاں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، یہی بات وہاں بھی کہی گئی۔ ان سے اگر بحث ہو تو وہ بھی بہترین طریقے سے کرو۔ فرمایا کہ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم کریں،
وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تم پر. یعنی ہم دونوں کو مانتے ہیں. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس قرآن سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی. ہم ان پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں کہ جو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے. تو ہم تو اصل میں سبھی کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے. فرمایا کہ ان سے کہو ہم ایمان لائے اس پر بھی کہ جو نازل ہوا ہم پر. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن مسلمان چونکہ اس کو مانتے تھے تو وہ اس طرح بھی بیان میں آ گیا جو ہم پر نازل ہوا، یعنی ہمارے پیغمبر پر. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور خدا کی طرف نہیں بلا رہے، ہم اسی ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارا بھی معبود ہے اور تمہارا بھی معبود ہے. نہ جانے کیسے مسلمانوں کے اندر یہ خاص طور پر دور جدید میں یہ ٹرینڈ پیدا ہو گیا کہ وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم چاہے اردو بولیں، عربی بولیں، انگریزی بولیں، ہم نے اللہ ہی بولنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. اس کو انگریزی میں گاڈ نہیں کہیں گے اور اردو میں خدا نہیں کہیں گے. پھر آج خدا حافظ جو ہے وہ اللہ حافظ ہو گیا اور بس اللہ ہی اللہ. قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے نتیجے میں اجنبیت پیدا ہوتی ہے. آپ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے بہت زبردست کام کر لیا کہ باقی سب چیزوں کو آپ نے دھتکار دیا، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن کے امکان کو ختم کر دیتے ہیں. لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ان کا تو خدا اور کوئی اور خدا ہے، ان کا معبود کوئی اور معبود ہے، تو چنانچہ ہمارا ان کا کیا واسطہ. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اسی ماحول کی باتیں ماننے کے عادی ہوتے ہیں. ان کو اگر وہاں بھگوان یا ایشور سننے کو ملا ہے تو وہ اسی کی عادی. ان کو خدا یا گاڈ سننے کو ملا ہے تو وہ اسی کے عادی. ہم کسی اصول پر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں، ایشور کے بارے میں کوئی ایسا تصور نہیں مانیں گے کہ جو تصور اس کے شان کے خلاف ہے، اس کے اپنے بیان کے خلاف. لیکن یہ بات کہ ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسی اجنبیت پیدا کر دیں جس کے بعد پہلے ہی قدم پر لوگ اس طرح سے دور ہو جائیں، بیزار ہو جائیں کہ اس کے بعد کبھی بات کرنے کا امکان نہ ہو، یہ خدا تعالیٰ کی دین کی دعوت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے ہماری اپنی انا تو کچھ تسکین پا سکتی ہے لیکن دعوت نہیں دی جا سکتی. فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود اور ہم تو اسی کے فرما بردار. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو دین کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اصل میں اللہ کی فرما برداری کا راستہ ہے. ہم اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ پیغام جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ پیغام وہی پیغام ہے، سارے پیغمبروں کا پیغام. یہ اصل میں انہی کی دعوت ہے کہ جو ایک مرتبہ پھر اللہ نے نازل فرمائی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو محفوظ کرنا ہے. تو چنانچہ یعنی یہ جو انداز ہے، اس انداز کا جو نتیجہ یا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی حق پسند انسان ہے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ یہ تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، یہ تو میری بات ہے، میرے پیغمبر کی بات ہے، میرے پیغمبروں کی بات ہے.
ہم یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ جب ہم کسی دوسرے شخص کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس انداز میں دیتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سب غلط ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم اصل میں لوگوں کے لیے اللہ کے پیغام، اس کے دین کی طرف آنے کے راستے کو روک رہے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے آباء و اجداد کے دین سے ایک جذباتی تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر تو حقیقت یہ ہو کہ جو کچھ بھی آباء و اجداد کا دین تھا وہ بالکل باطل تھا، تو پھر تو واضح کیا جائے گا، جیسے مشرکین کے اکثر معاملات کو کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اہل کتاب میں بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں، تو پھر بہت احتیاط کے ساتھ کیئرفلی جو باتیں صحیح ہیں ان سے اتفاق کیا جائے گا، کامنالٹیز کو نمایاں کیا جائے گا، اور دھیرے دھیرے ان کو اللہ کا کے پیغام کا وہ حصہ بھی انٹروڈیوس کرایا جائے گا جس حصے سے وہ بھی واقف نہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح سے ہم نے نازل کی آپ پر اے پیغمبر یہ کتاب، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اسی اصول پر یہ کتاب بھی نازل کی ہے، یعنی یہ دین تو ایک ہی دین رہا ہے، پہلے والوں کو بھی جو دین ملا وہ بھی یہی دین تھا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے سرنڈر کرنا۔ سو آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی وہی دین پیش کر رہی ہے جو پیغمبروں کا دین ہے، اور اس میں ایک ہی خدا پر ایمان ہے، اور اسی بات کو کہا گیا ہے، تقاضا کیا گیا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ سو جب ایسے ہم بات کریں گے تو دوسرا فرد یہ محسوس کرے گا کہ یہ تو ہماری بات ہے۔ فرمایا فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ اپنی کتابوں کو ماننے کے علاوہ اس کتاب کو بھی مان رہے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے کہ جو پچھلی اپنی کتابوں پر سچائی کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے کہ اگر تورات کو مانا تو اس لیے مانا کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب ہے، اگر انہوں نے انجیل کو مانا تو اسے بھی اس لیے مانا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس کتاب کو ماننے میں انہیں کوئی جھجک، رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، تو ہمیں ان کے لیے کوئی مزید بیریئرز نہیں بنانے، ان کے لیے راستے کو آسان کرنا ہے۔ فرمایا وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ بھی جو اہل کتاب میں سے ہیں اور ان مشرکین میں سے بھی، امیوں میں سے بھی یہ بھی ایمان لا رہے ہیں، اس لیے کہ جو حق پسند انسان ہے جس کے اندر کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے حق کو ماننے میں، تو ایمان لائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جو لوگ دین کو پیش کر رہے ہیں البتہ انہیں چاہیے کہ وہ دین کو پیش کرنے میں احتیاط کریں اور لوگوں کے لیے دین کو قابل قبول، قابل عمل بنا کے پیش کریں، نہ کہ ان کو ایسے پیش کریں کہ جس سے ان کو لگتا ہو کہ یہ تو آپ سے کوئی بہت ہی مختلف بات ہے، کوئی بالکل نئی بات ہے، اجنبی بات ہے۔ نہیں، یہ بات تمام انسانوں کی اپنی فطرت کی آواز ہے۔ فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو انکار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، جو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اور تو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں،
اس پس منظر سے وہ آئے ہیں، اس پس منظر سے جو کچھ ان کو ملا ہے اس کو وہ سمجھ رہے ہیں، اور اس میں آگے اگر ان کو کوئی اور بات اس کے مقابل میں بہتر ملے تو اس کو اختیار کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ مگر بعض لوگ ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، وہ بات ماننے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ اس کی وجہ تکبر ہو سکتی ہے، اس کی وجہ خواہشات ہو سکتی ہیں، اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنی معاشرت کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگ تو ہر جگہ مان رہے ہیں، اہل کتاب میں سے بھی اور ان میں سے بھی جو اہل کتاب نہیں ہے، یعنی مکے کے لوگ ہیں، بظاہر شرک کر رہے تھے، لیکن جب ان کے کان میں سچی بات پڑی، اللہ کے پیغام کی دعوت آئی، تو اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ انکار کون کر رہا ہے؟ انکار صرف کافر کر رہا ہے، یعنی جنہوں نے نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی، جو ضد میں آ گئے، جو تکبر میں مبتلا ہو گئے، ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آج ہم اتنی آیات پڑھتے ہیں، ہم نے آج آیت نمبر 41 سے اپنا سبق شروع کیا۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا لیے، ان کی مثال ایسی ہے، ایسے ہے جیسے مکڑی نے ایک گھر بنایا، اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا۔ اے کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے۔ زمین اور آسمانوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ یہ دھیان نہیں دے رہے تو ان کی پرواہ نہ کرو، پیغمبر، اور اس کتاب کو پڑھتے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کا اہتمام رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کی یاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ یہ میں چھوڑ گیا، اور ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ اللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فرمایا کہ اور اہل کتاب اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہے، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، ان کے ساتھ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تم انہیں بتاؤ کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اسے بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہم نے پیغمبر اسی طرح یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، تو جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب سے نوازا ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بھی بعض اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لا بھی رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ اگر کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کرتے ہیں۔ جی انس۔ زہرا بات کریں۔ یہ جو سر اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے تو کتابیں مختلف کیوں ہیں، نام مختلف کیوں ہیں کتابوں کے؟ اللہ نے اپنے دین کو جس انداز میں پیش کیا
اس میں اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انسان جیسے جیسے اپنی دنیا کے رہنے کے انداز میں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے اپنی رہنمائی کا بھی بندوبست کر رہا تھا۔ چنانچہ پہلے بالکل ابتدا میں لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے، پوری پوری قومیں تھیں، لیکن بہرحال آبادی کم تھی۔ تو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے جو الگ الگ تھے ہر قوم کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کا انتخاب کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا، اور ان میں دو شاخیں تھیں۔ پہلی شاخ جو تھی وہ چھوٹے بیٹے اسحاق، جن کے بیٹے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، ان کے ذریعے سے یہ پیغام پھیلایا گیا۔ پھر اس کے بعد آخر میں ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کے خاندان سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا، اور انہوں نے اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو پیش کیا، جس کو کہ محفوظ کر لیا گیا۔ تورات اس سے پہلے اللہ کی کتاب تھی، وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، اس میں اصولی باتیں وہی تھیں جو قرآن میں ہیں۔ فرق کیوں کیا گیا؟ ایک تو زمانہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا تھا، اس میں پچھلے زمانوں کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو اب تورات میں بیان کرنا تھا باقاعدہ ایک قانون کی حیثیت سے، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس سے پہلے تو چھوٹی چھوٹی بستیاں، قومیں تھیں، اب ایک بڑا خاندان تھا جس کو پھیلنا تھا، جس کے ذریعے سے پیغام کو دنیا تک پہنچنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اصولی طور پر تو وہی باتیں بتائیں، لیکن قانون میں کچھ چیزیں ایسی رکھی جو زمانے کے لحاظ سے زیادہ مناسب اور موزوں تھی۔ اور اس کے بعد جب آخری پیغام کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر بات تو وہی تھی، ظاہر زبان فرق تھی، بات وہی تھی، اس کا انداز مختلف تھا، لیکن ہر وہ شخص کے جو پچھلی کتابوں کی حقیقت سے واقف تھا وہ قرآن مجید سے بھی متعارف ہوا، تو مانے بغیر نہیں رہا۔ اور اس میں جو بات کے زمانوں کے تقاضے تھے ان کو بھی سامنے رکھ کر اللہ نے اپنے دین، قانون، شریعت کو بیان کیا۔ بس ایک بات اور ہے کہ اس ساری ارینجمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ سو کبھی اس نے ایک کتاب کو نازل کیا، پھر اس کے بعد دوسری کو نازل کیا، تو یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی کہ جن پر پہلی کتاب آئی تھی، کہ آیا وہ بعد کی آنے والی اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ جی صدیقہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے پاس دو سوال ہیں 46 اور 47 ورسز کے لیے۔ تو پہلا یہ ہے کہ 46 میں جب it says the people of the book, right? Argue with the people of the book. So in modern times, would that be applicable کہ if it's not the people of the book but جیسے atheists ہیں یا polytheists ہیں, does that extend over or is this particularly for that time and for the people of the book? دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اللہ جب کوئی بات کرتا ہے کسی خاص کانٹیکسٹ میں، سیاق سباق میں، تو دو امکانات ہوتے ہیں۔ یا یہ امکان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ خاص اسی موقع کی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بات کی گئی ہے اگرچہ کہ اس موقع کی تو ہے، مگر ہدایت کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ جنرل یونیورسل اپلیکیشن کے لیے۔ تو یہاں جو بات کی گئی ہے اس میں کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو جنرل یونیورسل اپلیکیشن کے طور پر نہ مانا جائے، کہ اصول کے طور پر نہ مانا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے
تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ان اہل کتاب کے ساتھ تو تم اچھی طرح سے بحث کرو مگر باقیوں کا سر توڑ دو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. ہم کامن گراؤنڈز کو پہلے دیکھیں گے، پھر اپنی بات شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کم سے کم امکان پیدا ہو کہ لوگوں کے لیے کوئی انا کا مسئلہ بن جائے. اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر کوئی بحث برائے بحث کر رہا ہے تو اس سے ہم الجھیں گے نہیں. جی تھینک یو. تو پھر جو میرا دوسرا سوال بھی اٹس کوائٹ سملر 47 میں جب کہتے ہیں کہ some believe in it and some reject it. So then is it safe to say that this is also a universal statement کہ across time some people accept the truth and others reject it, یا یہ ایک طرح کی ایک prophecy تھی پہلے سے جو people of the book prophecy کہ وہ لوگ ریجیکٹ کریں گے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ prophecy تھی یا یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ across time some accept and some don't accept؟ دیکھیں، اب جو میں جواب دے رہا ہوں اس میں ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں، کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جو بات مجھے بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات اسپیسیفکلی اس زمانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ جب لوگوں کے سامنے حق کو ایسے بیان کر دیا گیا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی. تو پھر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک دو دن میں ہوا، بلکہ یہ 20-22 سال کی پوری ڈیوریشن میں ہوا. تو جو ایمان لائے وہ ایمان والے کہلائے اور جنہوں نے انکار کیا وہ کافر کہلائے اور وہ خدا کے ہاں مجرم ٹھہرے. اس لیے کہ پیغام آخری حد تک واضح اور کنونسنگ انداز میں پیش کیا گیا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اگر کہیں کوئی شخص، کوئی گروہ بہت اعلیٰ طریقے سے اللہ کے پیغام کو پیش کرے تو یہ ممکن ہے کہ نہ ماننے والے اللہ کے ہاں کافر قرار پائیں. ہم تو کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کافر، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ذریعہ ہی نہیں کہ جو ہم کو یہ بتائے کہ کس نے جان بوجھ کر انکار کیا. چنانچہ ہم تو اب صرف دعوت دیں گے اور ایک ہمبل طریقے سے دعوت دیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی دوسرے شخص کی زیادتیوں کو ہوتے ہوئے بھی اپنی دعوت جاری رکھیں گے. ظاہر ہے اس میں ہم گریز کریں گے، ہم کسی غیر ضروری بحث میں نہیں الجھیں گے، مگر یہ کلیم نہیں کریں گے کہ چونکہ ہم نے دعوت دے دی ہے اب وہ لوگ کہ جو نہیں مان رہے اصل میں ہٹ گرم اور ضدی نہیں. ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں گے، سیلف کرٹیکل بھی ہوں گے، بات کو بار بار پیش کرنے کی کوشش کریں گے اگر لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. رائٹ. there are no other questions تو پھر انشاءاللہ اگلی جمعرات کی رات یا جمعے کی صبح کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.